اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بآسانی حق پہنچ سکے. ابھیشیک. ہیلو، گڈ ایوننگ مفتی صاحب. جی ہاں، گڈ ایوننگ. اب مفتی صاحب، میں تھوڑا مطلب آلموسٹ جو میجر ریلیجنس ہے وہ مطلب دیکھ رہا تھا، تو اس میں میرے کو جو ون گاڈ کے کانسیپٹ والے جو ریلیجن ہے وہ تھوڑا پاورفل لگتے ہیں. تو اس میں جیسے اسلام ہے آپ کا، پھر جوڈائزم ہے، سکھ ازم ہے. تو اس میں میرے کو اسلام میں ایک ایشو یہ دکھ رہا تھا کہ اسلام کی دو ٹیچنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. اس میں جیسے آپ کو ایک بتاؤں کہ اسلام یہ بولتا ہے کہ خدا نے ہر دنیا کے ایریے میں یا ہر قوم میں اس کا ایک پروفٹ بھیجا ہے. یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ. ٹھیک. اور دوسری جگہ یہ بولتا ہے خدا کہ جو خدا شرک کے علاوہ مطلب خدا کے اندر کسی کو کمپیئر کر رہا ہے، اس کا پارٹنر بنا رہا ہے، تو وہ گناہ جو کرے گا اس کے علاوہ باقی کوئی کچھ بھی کرے، چوری کرے یا کسی کا قتل کرے، پاسبلی ہے کہ اس کو معاف کر دے گا وہ، پر شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو ایک تو مطلب اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو ہم تک تو کوئی پروفٹ آیا نہیں، اور یا دنیا کے بہت سارے ریجنس ہیں جہاں پہ پروفٹ آیا نہیں. مطلب جتنے بھی پروفٹس ہیں موسٹ آف مڈل ایسٹ میں ہے. مطلب چاہے وہ جیزس ہو یا موسیس ہو، ابراہم یا جتنے بھی ہیں، مطلب جان، جتنے بھی ہیں سب یہ مڈل ایسٹ کے لوگوں میں مطلب وہ ٹائپ کی دھارنا دکھتی ہے. تو یہ ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا کیا مفتی صاحب؟ یہ اس میں کانٹرڈکشن کیسے ہوا؟ پہلے تو خیر میں اب اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جو مونوتھیسٹک ریلیجن ہے وہ آپ کو زیادہ مضبوط لگتے ہیں. آپ خود پالیتھیزم کے خلاف ہیں؟ پہلے تو اس پر بات کر لیں. پالیتھیزم میں تو غلط ہی دکھتا ہے. پالیتھیزم غلط لگتا ہے. آپ مورتی پوجا نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے اس کو ڈیناؤنس کر دیا؟ نہیں، ڈیناؤنس کر دیا. میں مورتی پوجا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب مطلب میں کائنڈ آف ایگنوسٹک پرسن ہوں ابھی تو جسٹ ناؤ. مورتی پوجا چھوڑ دی نا آپ نے؟ ہندوازم چھوڑ دیا؟ ہاں. ہندوازم مطلب میں اس کو کوئی ایسا پرٹیکولر ریلیجن نہیں سمجھتا ہوں. یہ امبریلا آف بہت سارے تھاٹس ہے. سناتن دھرم جس کو کہتے ہیں، آپ نے وہ چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیا کی جگہ یہ بولیں گے کہ سناتن بھی میں نے جہاں تک سنا ہے، سناتن یہ دھرم نہیں ہے. یہ مطلب ایک جو مراٹھی میں، مطلب میں مراٹھی ہوں تو اس میں وشیشن بولتے ہیں. وشیش مطلب ایڈجیکٹو ہے نا، وہ ہے وہ سناتن. یہ ایسا کوئی ریلیجن تو نہیں ملتا. پر میرے پیرنٹس جو ہے وہ فالو، مطلب سناتن یا ہندو جو دھرم بولیں گے وہ فالو کر دیں. چلے ٹھیک. ابھی ایٹ دس مومنٹ اگر آپ کو مونوتھیزم ایک مضبوط نظریہ لگ رہا ہے تو کیا آپ ایک کریٹر کو مانتے ہیں؟ ہاں، کریٹر تو مانتا ہوں میں. ایک کریٹر مطلب اس کا مطلب ایک کریٹر کی جگہ یہ بولیں گے کہ بہت سارے ریلیجن بہت سارے یوز رکھتے ہیں. جیسے کرسچینٹی رکھتا ہے اور اسلام رکھتا ہے، جوڈائزم رکھتا ہے. تو میرے کو اس میں اسلام کا اور تھوڑا جوڈائزم کا جو بتاتے ہیں کہ ون گاڈ ہے، اس کی کوئی مطلب اس کا امیجن کرنا مطلب اپنی امیجنیشن کے بیونڈ ہے، یہ تھوڑا مضبوط لگتا ہے میرے کو. ٹھیک. تو آپ کو مضبوط لگ رہا ہے اور آپ نے بھی ماننا شروع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. پوائنٹ نمبر 2، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں کوئی نبی نہیں آیا. میرے سامنے ایک نریشن ہے اور وہ نریشن ایک مشہور ہمارے یہاں حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مصنف عبد الرزاق. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ دو وادیاں، دو ویلیز جو ہیں وہ سب سے بہتر ویلیز ہیں. پہلی ویلی جو ہے وہ تو مکہ ہے جہاں ہم لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی ووادن فی الہند، اور ایک ویلی ہے انڈیا میں کہ جہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے. تو بھیا ہمارے یہاں جو پروفٹس کی ٹری ہے اس میں جو پہلے پروفٹ ہیں وہی انڈیا میں آئے ہیں. اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے پروفٹ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں آ گئے؟ پہلے ہی انڈیا میں ہے. آپ میوٹ پر ہیں.
یہ تو آپ کا کلیم ہو گیا نا سر. کلیم نہیں ہے, میں نے آپ کو روایت بیان کر دی, آپ کو ریفرنس دے دیا میں نے مصنف عبد الرزاق کا. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے سر کہ ان کے جو ٹیچنگ جو ہے وہ ہم تک نہیں آئے. جیسے آپ نے سوال چینج کر دیا, آپ نے کہا نبی نہیں آئے, تو میں اس کا جواب دے دیا کہ نبی آئے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت نبی آنا یا نہ آنے کا اس کا مطلب آپ کا سوال یہی تھا, جو سوال آپ نے کیا آپ اسی پر رہیے, سوال بدلیے مت. آپ نے سوال کیا کہ سارے پروفٹس مڈل ایسٹ میں آئے ہیں. اگر یہی آپ کا سوال ہوتا ٹیچنگ کا, تو بتائیے کہ مڈل ایسٹ میں جتنے پروفٹس آئے کیا سب کی ٹیچنگ ابھی سیف ہے؟ ہم تو مانتے ہیں کہ کسی کی بھی ٹیچنگ محفوظ نہیں ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے. تو پھر آپ کا وہ سوال کہ اگر ٹیچنگ سے متعلق ہے تو وہ سوال بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ریفرنس دیا تھا مڈل ایسٹ کے پروفٹس کا, اور ہم مانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی پروفٹس آئے ان میں سے کسی بھی کی بھی تعلیمات جو ہیں وہ جو کی تو باقی نہیں رہی ہیں, صرف تعلیم باقی رہی ہے کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے ہم عیسائیت کو غلط مانتے ہیں, اسی لیے ہم یہودیت کو غلط مانتے ہیں. تو آپ نے بات کی پروفٹس آنے کی, اس کا میں نے ریفرنس دے دیا. پلس انڈین ہسٹورینز اس بات کے جو یعنی بہت سارے ہسٹورینز ایسے ہیں جو مسلمانوں میں, وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایودھیا میں حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے. حالانکہ ہم اس کو 100% اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے, اس کے لیے اس کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک ہسٹوریکل ایک سمجھ لیجئے کہ کلیم ہے. حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ حضرت آدم کے پوتے ہیں. تو بھائی اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں, آپ کوئی بھی کلیم ہی کے درجے میں ہے. میں ایک سمجھ لیجئے کہ کوئی 10 سال پہلے گیا, میرا سفر ہوا تمل ناڈو کا. تو تمل ناڈو میں جہاں سے وہ راستہ جس کو آپ لوگ رام سیتو بولتے ہیں اور مسلمان اس کو برج آدم بولتے ہیں, تو وہاں پر جو میرا جانا ہوا, وہاں پر 2 قبریں ہیں, بڑی لمبی لمبی قبریں ہیں, وہ 60 گز کی. تو اب یہ نہیں پتا کہ بھئی کون اس کے اندر ہے, لیکن بہرحال لوگوں سے پوچھا بھئی کس کی قبر ہے, ایک نے کہا یہ حابیل کی ہے, یا دوسری قبر قابیل کی ہے. تو جس نے مجھے بتایا, میں نے اس کے مذاقاً پوچھا کہ بھئی قاتل اور مقتول دونوں ایک ہی جگہ دفن ہے, یہ کیا بات ہوئی ہے کہ کہیں اور ہوتا دوسرا کہیں اور ہوتا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کی ہسٹری میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا یہ ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. لہٰذا آپ کا یہ سوال تو گیا ختم. اب رہی یہ بات کہ تعلیم کس کی محفوظ ہے. بھائی تعلیم اگر محفوظ نہیں تھی اسی لیے تو اگلی نبی آئے. آپ کو اگر آپ نے یہ مان لیا, آپ پوائنٹ نمبر 1 اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ جو کانسیپٹ آف وننس ہے وہی اسٹرانگیسٹ کانسیپٹ ہے, یعنی اللہ ایک ہے, آپ اگر یہ مان رہے ہیں کہ اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے مان لیا. اب تیسرا پوائنٹ یہ رہ جاتا ہے کہ بھئی تعلیمات کس کی محفوظ ہیں, تو آپ اس نبی کو مانیں جس کی تعلیمات محفوظ ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان میں سے کسی کی تعلیمات محفوظ نہیں رہی. اب جو آخری رسول ہیں ان کی تعلیمات محفوظ ہیں, آپ ان کے دین کو قبول کر لیجئے آپ کے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے. جی سر میرا مطلب اس میں اور اسپیسیفک یہ کوشچن تھا کہ جیسے پروفٹ جیسس ہے یا پروفٹ ابراہم ہے اور پروفٹ محمد ہے, تو ان کے ٹیچنگز کا جو ڈومیننس ہے وہ مڈل ایسٹ میں یا جو اس کا آس پاس کا جو ایریا ہے وہاں پہ دکھتا ہے. پر اگر کوئی نبی جو رشیا کا ریجن ہے یا چائنا کا ریجن ہے یا ادھر اپنا جاپان انڈونیشیا کا یہ جو ریجن ہے, تو اس میں کہ اچھا پروفٹ جیزس کا, چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا میں نے, پروفٹ جیزس کی سن لیجئے, پروفٹ جیزس کی آپ کے اعتبار سے مڈل ایسٹ میں آئے, یروشلم میں آئے, ٹھیک ہے, یروشلم مڈل ایسٹ میں ہے, لیکن ان کی ٹیچنگ کا ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے, جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں. نہیں, اب آپ دیکھیں الفاظ نہ بدلیں. ان کی ٹیچنگ کا ڈومیننس کا سب سے زیادہ کہاں پر ہے؟ یورپ میں اور امریکہ میں. امریکہ پروٹسٹنٹ ہے اور جو یورپ ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ کیتھولک ہے. ساؤتھ امریکہ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں گئے, وہاں سب سے زیادہ کیتھولک بستے ہیں. تو بھائی حضرت عیسیٰ آئے کہاں, ڈومیننس کہاں ہے؟ تو یہ کون سا آپ کا معیار ہوا؟ سر مطلب ادھر کے ایریا میں تو نبیوں کے نام وغیرہ دکھتے ہیں, اور ادھر کا جو ایریا ہے وہاں پہ تو مطلب پروفٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں دکھتا. مجھے بتائیے کہ امریکہ کے تعلق سے کسی نبی کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں کوئی نہ آیا ہوگا, لیکن انڈیا کے تعلق سے نبی کا ذکر ہے, حضرت آدم کا ذکر ہے. تو آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ بٹ سر آپ کا اسلام تو بول رہا ہے کہ پوری ورلڈ کے ہر ایریا میں آئے ہیں, تو پھر ان کا مطلب کوئی چائنا میں آئے یا
او بھائی رک جائیے، اسلام نے بالکل بولا ہے کہ دنیا کے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے، اور ہمارے یہاں روایتوں کے اندر ہے کہ ان انبیاء کی تعداد 1,00,000 کے آس پاس ہے، کوئی کہتا ہے 1,24,000 ہے وغیرہ وغیرہ، وہ لیکن لاکھوں میں ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے ایک ایک نبی کا نام بتائے گا، یہ کوئی جو میونسپیلٹی کے اندر جو بچوں کا ریکارڈ رکھا ہوتا ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ اس میں ایک ایک نبی کا ریکارڈ آئے گا کہ جناب یہ فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے، فلاں ان کے ماں باپ تھے۔ صرف یہ ایک اصولی طور پر بات بتا دی گئی کہ جہاں جہاں بھی الگ الگ قومیں ہیں وہاں وہاں اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اتنے نبی ہیں، ان میں سے کچھ انبیاء کے نام اور رسولوں کے نام قرآن کریم کے اندر آگے مثال کے طور پر۔ بس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رشیا میں نبی نہیں آئے تھے، چائنا میں نبی نہیں آئے تھے، انڈونیشیا میں نبی نہیں آئے تھے، اس سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا۔ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں تھی۔ حضرت زبردست ہو گیا، میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ ابھیشیک بھائی، ابھیشیک بھائی مائک کھولیے ذرا۔ ہاں جی بولیے۔ ہاں ابھیشیک بھائی، پروفٹ یا نبی کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ یہ شبد بول رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی خدا کا دودت ہے، اور وہ پیور مطلب مور جو لوگ سن نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، وہ لوگ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے اس طرح سے۔ ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے، یعنی رول ماڈل ہوتے ہیں، اور کہ ایشور سے وہ گیان لیتے ہیں۔ کائنڈ آف آئیڈیل۔ ہاں، یعنی ایشور سے وہ گیان لیتے ہیں، ایشور کے دودت، ایشور کے دودت ہوتے ہیں، یعنی ایشور کے دودت ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ رائٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی ایشور جو چیز منشیہ کو نشد کرنا یا ود کرنا چاہتا ہے، یا جو دھرم کا لکشن یا دھرم کا جو سارا معاملہ ہے اس کو کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے دودت کے دوارا کرتا ہے، ایسے ہی ہے، پروفٹ اس کو کہیں گے۔ اب یہ سمجھیں آپ؟ یہ آپ نے جو سیکنڈ پوائنٹ بولا وہ نہیں سمجھ پایا، کیا کین یو پلیز ریپیٹ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایشور کا دودت مانو ایشور جو چیز منشیہ کو بتانا چاہتا ہے اپنے دودت کے دوارا بتاتا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا پروفٹ؟ ایسا ہی ہوں گے نا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب خدا جو لوگوں سے کرتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کریں تو وہ ان کے تھرو پہنچاتے ہیں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یعنی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پروفٹ ایز پروفٹ جب آپ بول رہے ہیں، نبی بول رہے ہیں، تو یہی سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی ہے نا؟ ہاں رائٹ۔ یہ جو آپ کا جو اسلام یا اس میں جو بتاتے ہیں وہ پروفٹ کا کانسیپٹ میرے کو پتا ہے، تو میں وہی سمجھ رہا ہوں آپ جو بتانے کی۔ ہاں وہی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وید جو ہیں یہ کیسے آئے تھے؟ وید جو ہیں سناتن میں، سر سناتن کو میں نے اتنا ڈیپلی اس لیے اسٹڈی نہیں کیا ہے کہ میں نے آپ کو جو سٹارٹنگ میں بتایا، سناتن یہ مطلب جیسا ایک اسلام ہے، وہ لمبا چلا جائے گا، چلے میں سمجھ گیا ہوں، لمبا میں سمجھ گیا ہوں، مائک میوٹ کیجیے گا، لمبا چلا سر مطلب ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے، کمپیریزن وہ آپ کو بتاتے ہیں نا، کیوں آپ نے نہیں ڈیپ پڑھا، یہی غلطی ہے، اسی سے یہ غلطی جنم لے رہی ہے۔ یہ جو آپ کو اسلام کا پروفٹ کا کانسیپٹ، میوٹ کیجیے گا، مجھے تھوڑا بولنے دیں میرا بھائی، کیونکہ آپ سے میں نے پوچھا ہے، یا تو آپ بتا دیں، آپ نے کہا میں نے ڈیپ پڑھا کوئی نہیں، تو پھر سن لیں تھوڑا میرا بھائی، ٹھیک ہے؟ سر ڈیپ نہیں پڑھنے کا ریزن آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ میں آپ کو۔ او بھائی ریزن چھوڑ دینا، نہیں پڑھا کوئی ریزن میں نے کیا کرنی ہے، میں نے کیا کرنی ہے ریزن؟ میوٹ کر لیں میرا بھائی، مجھے کیوں ریزن دینی ہے؟ میں نے تو مسئلہ سمجھانا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ پڑھ لیں، اب جا کے پڑھ لیجیے گا، میرا کیا لینا دینا، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ پڑھا ہوتا تو اس کا اتر دیتے، جو پرشن میں نے پوچھا تھا، میرا اصل وشے یہ تھا، وہ تو نہیں ہوا، واپس آ جائیں۔ شت پت براہمن کے انوسار اور اپنشت کے انوسار 4 بڑے رشی تھے جن پر وید کا پرکاش کیا گیا تھا ایشور کی طرف سے، یعنی ان کے من میں وید ڈالے گئے تھے ایشور کے دوارا۔ یہ سمپل کانسیپٹ ہے سناتن دھرم میں۔ اگنی، وایو، انگراز اور آدتیہ، یہ 4 تھے۔ کیا کیا گیا تھا ان کے ساتھ؟ وید کا پرکاش ایشور نے ان پر ڈالا تھا، منو جیسے ایشور کے دوت تھے، اور ایشور کے وہ 4 دوت تھے جنہوں نے مختلف سمے پر جا کر پھر منشیہ کو بتایا کہ وید میں کیا لکھا ہے۔ بس اسی کو پروفٹ ہوڈ کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جب پروفٹ ہوڈ کا ارتھ سمجھ آ گیا کہ جو ایشور کا دوت ہو اور ایشور گیان کا پرکاش ان پر ڈالے، ودیا کا پرکاش ان پر ڈالے، اور وہ جا کر لوگوں کو بتائیں،
तो भला बताओ सनातन हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग आए हैं जिन्होंने ये क्लेम किया कि नहीं किया? श्री राम ये कहते रहे हैं, श्री कृष्णा ये कहते रहे हैं, कितने ब्रह्मा ऋषि हुए हैं जो ये बात करते रहे हैं, और वेद में भी लिखा है कि ऐसा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है मंडल 1 के अंदर। तो फर्क ये समझना है, हुआ ये, मैं इब्ने हजम की मुताले के ऊपर भी बड़ा रश्क करता हूं कि इब्ने हजम अल अंदलुसी अल मिलल वन नहल की पहली जिल्द में वो बात करते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं उनके यहाँ नबूवत का, प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट कैसे करप्ट हुआ ये, क्योंकि आप मूर्ति पूजा नहीं करते तो आपको ये बात समझ आएगी। हुआ ये कि जो लोग ईश्वर के दूत थे, यानी कि उसके प्रॉफिट थे, यानी कि उसके मैसेंजर थे, उन लोगों के बारे में अवतार की टर्म करप्ट कर दी गई। वो जो लोग प्रॉफिट थे उन लोगों को माना गया कि ईश्वर स्वयं खुद जन्म लेकर अवतार की शक्ल में आ गया, जबकि वो प्रॉफिट थे। यही सबसे बड़ी, यही एग्जैक्टली क्रिश्चियनिटी में हुआ। एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था, मेरे मुंह की बात छीन। जी, मकसद कहने का ये है कि इसकी सबसे करंट और एविडेंट मिसाल अभी दुनिया के अंदर कोई दी जा सकती है ना, पूरी दुनिया में बड़ी, वो है जीसस क्राइस्ट, यानी अब्राहमिक रिलीजन के अंदर की जो प्रॉफिटहुड को मानते हैं उनकी मिसाल कह रहा हूं। उन्होंने एक प्रॉफिट को बैठे बिठाए सन ऑफ गॉड बना दिया और कहा जी ये प्रॉफिट नहीं थे, नबी नहीं थे, बल्कि ये खुदा के बेटे थे, इब्नुल्लाह बना दिया। ये इतनी बड़ी दलील है आज के दौर में समझने के लिए कि हिंदुस्तान में कैसे प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट करप्ट हुआ होगा। अभिषेक के लिए और इस जैसे कई सनातनियों के लिए प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए भी मुश्किल हो गया है कि वो कॉन्सेप्ट इनके यहां जाकर करप्ट हो गया है, इनके यहां ये मानना मुश्किल हो गया। ये मैं एक चीज इंटरजेक्ट करना चाहूंगा कि मैं नहीं समझता, अभी तक के जो गुफ्तगू हुई है अभिषेक साहब से, मुझे नहीं लगता कि उनको प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट पर एतराज है। एम आई करेक्ट अभिषेक? वो एतराज जन्म, एक मिनट अभिषेक भाई, सॉरी, वो जो एतराज जन्म ले रहा है ना कि हिंदुस्तान में कौन आया, कैसे आया, वो इसलिए उसकी जन्म लेने की वजह ये है कि वो ये समझ नहीं पा रहे कि श्री कृष्णा या श्री राम या इस तरह के जो ब्रह्मा ऋषि गुजरे हैं वो प्रॉफिट ही के इक्विवेलेंट वहां पर आए हैं। ठीक, अगर मानना है आपको तो सही है। तो अभिषेक भाई, चूंकि आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड को मानते हैं कि खुदा ने प्रॉफिट्स भेजे हैं, अब आपका ले देकर एक ऑब्जेक्शन बचा था कि भाई इंडिया के अंदर कौन आया, उसका जवाब हो गया। और बहुत सारे ऐसे नाम निकल कर आ गए कि जिन्होंने क्लेम किया है कि खुदा ने उनको इंस्पायर किया है, और खुदा से जिनको इंस्पिरेशन मिलती है उन्हीं को नबी कहा जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नबी थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से फिगर्स हैं कि जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उनको खुदा से इंस्पिरेशन मिली और लोगों ने उनको खुदा का अवतार समझ लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ नाम पता हैं, और जिनमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो इस्लामिक लिटरेचर वेरीफाई करता है। तो अब आपका ये वाला जो ऑब्जेक्शन है वो खत्म हो जाना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। हजरत, ये एक ऋग्वेद का मैं मंत्र पेश करना चाह रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 है और मंत्र है 1। इसमें लिखा है, जो ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म यानी पवित्र लोग होते हैं, धार्मिक लोग हैं, और विद्वानों के संग के सिवाय और कुछ काम नहीं करते, यानी हमेशा नेकी के काम, अच्छे कामों में लगे रहते हैं, तो उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है। वो परमेश्वर के बली बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सत्य विद्या का प्रकाश होता है, यानी उनकी आत्मा में प्रकाश होता है विद्या का। जैसे मैंने जिक्र किया कि दूत कैसे होते हैं, तो प्रकाश होता है, और वो विद्वान होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी वो तमाम लोगों की इंसानियत के काम करने के काम। अब ये जो वेद में जो नक्शा खींचा गया है, हमारे नजदीक इसको प्रॉफिटहुड का तस्वुर आप समझ लें कि ये है जी। ठीक है, तो चलें जी अभिषेक साहब, आपके एक ऑब्जेक्शन पर बात हो गई है, दूसरा ऑब्जेक्शन पर किसी और बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मुफ्ती साहब, नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा। मेरे लिए मैं घर पे टैबलेट बोला, उसमें क्वेश्चन थे मेरे, मैं अगली बार आऊंगा तो वो मेरे क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हमारे साथ एक और दोस्त हैं जी, अबू शाकिर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जी अबू शाकिर साहब। मैं भी मुफ्ती साहब का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, आपसे मैंने बात करनी है आज। नहीं, मैं आपसे बात करनी है तो टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं, बात मैंने आज आपसे मैंने करनी है ना जी। मुझसे भी तो करें बात, मैं किससे दीवारों से करूं बात? मुझसे बात ही कोई नहीं करता। नहीं, मैं तो तैयार हूँ। फिर ये है ना कि ये अगले हफ्ते आ जाना, क्योंकि
نہیں اگلے ہفتے کیوں؟ آپ نہ کہہ دیجئے گا کہ میں چلتا ہوں مفتی صاحب آگے ہیں. فرمائیے فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے آپ آئے ہیں, آپ نے فرمانا ہے بھائی. کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہیں؟ آپ نے کہا نا آپ بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے. جی میں نے کہا ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. بالکل بالکل, آپ کی دیا. میری دیا کیا ہونی ہے بھائی. اور سب خیریت؟ کیا چل رہا ہے آج کل, کیا اپڈیٹس ہیں؟ اپڈیٹس تو چلتی رہتی ہیں, آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں, مفتی صاحب کی اور ٹھیک ہے. دوسرے لوگوں کی, اپنا کیسر صاحب کی بھی باتیں سنتا رہتا ہوں. مجھے اچھی لگی. زیادہ وقت نہیں لگاتا جی میں ٹھیک. انٹرنیٹ پہ. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اس وقت جو ایک کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پیلسٹائن اور اسرائیل کے اوپر, تو آپ نے حق کا ساتھ دیا. اور یہ بینگ مسلم نہیں میں کہہ رہا, بینگ پرو پیلسٹائن نہیں کہہ رہا, بلکہ ایک نیوٹرل وے کے اندر جس نے بھی تھوڑی سی ہسٹری کو پڑھا ہے یا جو کرنٹ سچویشن دیکھ رہا ہے, وہ پیلسٹائن کے جو مظلوم سولن ہیں یا ایون سولنز جو بھی ہیں, ایون جیوز بھی ہیں, تو وہ ان کے لیے ہی بات کرے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے ابو شاکر صاحب؟ نہیں بالکل ایسا ہی ہے. میرے بھی 2 بچے ہیں جنہیں میں بہت پیار کرتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں بچے جو اس حالات میں ہیں تو مجھے اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں. تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ کون فلسطینی ہے, کون یہودی ہے, کون عیسائی ہے, کون وہ نہیں ہے. تو یہ بات میرے دل میں نہیں رہتی. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نہیں میں نے سن رہا تھا آپ کو, مجھے اچھا لگا کہ باہر صورت کچھ بھی ہو, مگر یہ ہے کہ آپ نے جو بات صحیح تھی اس کو کیا. بالکل بالکل. ابو شاکر بھائی کوئی اعتراض, کوئی آپ کی ریسرچ چل رہی ہو, آپ نے پڑھنا تھا, ہدایہ پڑھنی تھی, کیا بنا آپ کا, کچھ کیا ہوا؟ دیکھیے میرے پاس ابھی بھی ہے الہدایات, لیکن پڑھنی تو میں نے تھی, لیکن میں نے وہ مفتی صاحب کے لیے پڑھنی تھی. اچھا, حضرت آ گئے ہیں, وہ آپ کو پڑھا دیتے ہیں. حضرت یہ ہدایہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے, بالکل بالکل ٹھیک آ رہی ہے. مفتی بالکل. صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. مفتی صاحب آج کا دن میں بات کرنا چاہتا ہوں اسلامک پرسپیکٹو سے. جی تو آپ اس کا دفاع کریں گے. اچھا, سمجھ لیجئے کہ آج کے دن میں آج کے دن سے پہلے کچھ اور ہو رہا تھا. آج سمجھ لیجئے کہ میں سیلف پروکلیمڈ مفتی ابو شاکر ورسز ریئل مفتی یاسر. ویری اچھا, گڈ. تو اگر آپ سیلف پروکلیمڈ ہے تو ڈیفیٹ تو یہی ہو گئی. مفتی صاحب ہو سکتا ہے ہمارا نظریہ ایک ہی ہو, تو یعنی مفتی صاحب شٹر ڈاؤن کر دیں اگر آپ نے مفتی لگانا ہے تو. نہیں ایک بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے میں سیلف پروکلیمڈ ہوں, ہاں جی سیلف پروکلیمڈ, تو بات تو وہی ختم ہو گئی نا. نہیں دیکھیں مفتی صاحب, یہ اب جب آپ کے انٹرنل ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو وہ دونوں کے جو نقطۂ نظر ہیں دونوں, اس میں کوئی بھی سیلف پروکلیم نہیں ہوتا, دونوں اوتھینٹک ہوتے ہیں. بس نہیں, یہ بھی اوتھینٹک ہو سکتے ہیں. اچھا, ہمارے چاہے الگ ہوں اوتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, بولے رکھے بات. چلو اسی 1.5 منٹ کے مجھے وقت دیجیے انٹرپٹڈ, تو پھر آپ اندر آ جائیے. مفتی صاحب یہ جو پچھلے 100 سال سے یہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, تقریباً 100 سال کا ہم ٹائم لیتے ہیں, اس میں یہ چیزیں تو اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ اور اس سے پہلے اور آج جو ہو رہا ہے, یہ چیزیں تو لوح محفوظ میں کائنات بننے سے پہلے لکھی ہوئی ہیں. چلو, تو اگر آپ لوگ تو اسرائیل میں یا دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, میں بھی اسرائیل اور دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن میں ساتھ ساتھ لوح محفوظ کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں اور اس کو لکھنے والے کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں. تو دیکھیں ایسا ہے کہ یہ والا سوال تو سیلف پروکلیمڈ مفتی بھی نہیں کرتا, جو آپ نے کیا نا, یعنی سیلف پروکلیمڈ مفتی کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوتی ہے. یہاں تو وہ بھی آپ نے سوال نہیں کیا, اتنا بالکل لو گریڈ آپ نے سوال کیا. میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا, میں سمجھا کہ آپ ہدایہ یا کچھ بدائے سنائے, کوئی بنایا وغیرہ میں سے کچھ نکال کے لائیں گے جو میرے لیے چیلنجنگ ہوگا. تو بھائی یہ سوال تو تقدیر سے ریلیٹڈ ہے نا. نہیں, لوح محفوظ سے ریلیٹڈ ہے. لوح محفوظ میں تقدیری تو لکھی ہے, تقدیری سے ریلیٹڈ ہوا نا. تقدیر کا حصہ ہے لوح محفوظ کا, اس میں کئی چیزیں, قرآن بھی لوح محفوظ کا تقدیر پر اعتراض ہوا نا کہ کائنات کے بنانے والے نے اس طریقے سے کائنات کو بنایا اور یہ بات لکھ دی کہ اسرائیل ظلم کرے گا. جی ہاں, یہ لکھ دیا, تو تقدیر سے ریلیٹڈ آپ کا اعتراض ہوا. اور میرا جو پروٹیسٹ ہے وہ لوح محفوظ پہ ہے اور اللہ پہ. لوح محفوظ کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے آپ کو, یعنی اسرائیل کے خلاف جو اس وقت یورپ امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, آپ اکیلا ون مین شو پروٹیسٹ کریں لوح محفوظ کے خلاف,
ٹھیک ہے, آپ میرے خیال سے پہلے ایک کر لیں. दोनों के खिलाफ हाँ, सब दोनों के हजरत खिलाफ. ऐसे कर लेते हैं अबू शाकिर भाई, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ हजरत, इतना तो उनका साथ देना चाहिए. अबू शाकिर भाई, इसराइल की एम्बेसी भी मौजूद है कई मुल्कों में, पैलेस्टाइन भी एम्बेसडर भी मौजूद हैं, यूएन के अंदर वो सारा मामला है. लोहे महफूज मुझे इस दुनिया में नजर नहीं आ पा रही, तो क्यों ना पंखे के साथ आपको थोड़ी देर के लिए लटकाया जाए, ताकि कम से कम लोहे महफूज से आपकी मुलाकात करवाई जाए. ठीक है, रेडी है? ताकि आपका एहतजाज तो वहां होना चाहिए ना, उसके बाहर. सही बात है, प्रोटेस्ट तो वहीं जाके होगा ना, वहां तक बात तो पहुंचे. बिल्कुल ठीक है, तो मैं तो लड़कने के लिए भी तैयार हूँ. लोहे महफूज जी, कैमरा ओपन करें और लटक जाए, लटक जाए जी, लटक. ये सोल्यूशन आपने जबरदस्त दिया भाई. देखिए जितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, ये तो इसराइल की एम्बेसी के खिलाफ चल रहे हैं, अमेरिका में चल रहा है तो व्हाइट हाउस के खिलाफ कल बहुत जबरदस्त मार्च हुआ. आपको लोहे महफूज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो वहीं जाके करें ना, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि करें. करें. तो लोहे हाँ, को बल्कि आप ऐसे करें, वो लोहे महफूज है, ठीक है, और यहाँ उर्दू वाला लोहे महफूज मैं आपके गोशगुजार कर दूंगा सिर के थोड़ा सा पीछे, बस आप लोहे महफूज में निकल जाइएगा, यहाँ लोहा महफूज मैं दे दूंगा. और कबर पे भी हम लोह लगा देंगे एक, वो भी महफूज रहेगी. ठीक, बिल्कुल जी. ठीक है. तो ठीक है, तो कम से कम ये है कि हम इकट्ठे हैं, लोहे महफूज को प्रोटेस्ट के लिए हम इकट्ठे हैं. नहीं, ये तहरीक आपकी है तो आप ही को मुबारक हो. आप जब वहां प्रोटेस्ट कर लेंगे और जब खुदा उस प्रोटेस्ट से आजीज आकर मुतासिर होकर लहो महफूज बदल देगा तो ठीक है, हम भी फिर अपना किबला काबा बदलेंगे. पहले आप जाके प्रोटेस्ट तो करें. तो आपको मेरा साथ देना चाहिए ना भाई. शायद पहले दे तो रहे हैं, पहुंचा रहे हैं वहां, पहुंचा रहे हैं वहां तक, फैसिलिटेट कर रहे हैं हम. ठीक है, चले. आज मेरी इतनी बात थी, लाइट बात, तो आपके साथ बड़ी लंबी. नहीं, एहतजाज लाइट नहीं, एहतजाज जोरों शोर से करें, ऐसे नहीं ये आप फटाफट ही लाइट हो गए जब आपको रास्ता पता चला है लोहे महफूज का. नहीं, मैं तो आप चाहता था आप मेरी सपोर्ट करें, कंडेम करें. सपोर्ट ही कर रहे हैं, धक्का हम देंगे ना, धक्का हम दे रहे हैं, और क्या सपोर्ट करें. कंडेम करें ना जो लोहे महफूज में वो नहीं, ओहो, एहतजाज आपने करना है, हमें तो पता है कौन गलत कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और किसका इम्तिहान है, हम तो वहां एहतजाज करेंगे. मेरा भाई साथ दे तो रहे हैं, धक्का आपको दे रहे हैं, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है, आपको वहां तक पहुंचा रहे हैं. ठीक है, आप चलें. चले जी, ठीक है, चलिए. चले जी, शुक्र है. आप अगली मरतबा अगर आए तो हम समझेंगे कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप प्रोटेस्ट कर सकें, और नहीं आए तो हम समझेंगे कि आप प्रोटेस्ट के लिए चले गए. मैं कर रहा हूँ. ओके जी, कर रहे हैं जी. हजरत इनका हाल वो है कि एक बुजुर्ग थे, वो भी घर में अपनी पत्नी से बड़ा तंग थे, तो उन्होंने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे उठा ले, या अल्लाह मुझे उठा ले. बीवी सामने बैठी थी, तो वो आ गए, लेने वाले जो ले जाते हैं वो आ गए. वो जब आए तो उनको देख के कहते हैं यार बंदा अपनी पत्नी से मजाक भी नहीं कर सकता, आप सीरियस हो गए हो. तो इनके साथ वो है कि इन्होंने लोहे महफूज का एहतजाज किया और इनको लेने वाले आ गए. ये कहते हैं बंदा मजाक भी नहीं कर सकता जी. अच्छा जी, सही मुस्लिम साथ में बड़े दिनों के बाद. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम. मैं आगे एक्चुअली वो बात चल रही थी ना उसकी मिरेकल्स की, तो उसी के रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाह रहा था, तो मैं आ गया थोड़ा सा. आपको उसी वक्त आपने रखी नहीं बात? नहीं. अच्छा, आपकी बात हो गई, मैच में अवे था. नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका है तो मैं आपकी गैरहाजिरी में कुछ भी. अच्छा, नहीं, वो तो आमिर भाई चला रहे थे. जब मैं नहीं होता तो आमिर भाई यहाँ के मालिक होते हैं, कोई मसला नहीं है. अल्लाह खैर करे. हाँ, नहीं, वो सही मुस्लिम भाई कह रहे थे कि मुफ्ती साहब आ जाएं तो बात, मैंने कहा चलें ठीक है आप वेट कर. अच्छा, खैर आप अपना पॉइंट रख दें सही मुस्लिम साहब. हाँ, मैं एक्चुअली आपसे 2-3 दिन पहले बात की थी ना, मेरा एक पॉइंट था, थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था उस पे, तो मिरेकल से रिलेटेड है. हाँ, वही एक्चुअली क्या है कि जो अहकाम और जो दूसरी जो टर्म है ना, रुया और मनाम, हाँ, इसके हवाले से, तो ये जो बात मिरेकल की चल रही है, तो ये मतलब मेरी पोजीशन है ये जी. आप हो सकता है आप मेरी थोड़ी सी इस पे इस्लाह कर दें. तो नबी अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी हेलुसिनेशन के उनके ऊपर जो एतराज तो लगते थे, आज भी लग रहे हैं. आज भी लग रहे हैं. और देखिए कि अगर मून स्प्लिट का हमको कोई एम्पिरिकल एविडेंस मिल भी जाए कल साइंटिफिक, फिर भी ये लोग कहेंगे कि इसको कुरान से कनेक्ट करके दिखाओ आप, हम कैसे मान लें कौन से टाइम पे हुआ, वो फिर भी एक बात रह जाएगी. तो मुझे जो समझ में आया है, कुरान में इसकी बहुत अजीब दलील मुझे नजर आई है, वो ये कि कुरान में ख्वाब जैसी कोई चीज अल्लाह ने बाकी रखी नहीं. जो कुछ भी है वो हकीकत है, मतलब उसकी जो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिखाई है अल्लाह ने कि ख्वाब कोई भी चीज कुरान में हकीकत ही नजर आएगी. मतलब वो उस वर्ड को
पर्पसली हटाया गया वहां से, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जब हम उसको स्टडी करते हैं, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं असल में ये कहना चाह रहा था इसमें कि अगरचे जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है हमारे ऑडियंस उससे वाकिफ नहीं है तो शायद उनके लिए ये इररेलेवेंट गुफ्तगू हो, लेकिन मैं एक चीज यहाँ सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि ये बात आप इस बुनियाद पर लेकर चल रहे हैं कि आप ये समझ के चल रहे हैं कि अंबिया और गैर अंबिया के जो ख्वाब हैं वो सारे के सारे एक ही तरह के होते हैं, जबकि जो नहीं, इस्लामिक नहीं। पर्सपेक्टिव है, मैं जी, जी। बात कर लूं, जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो ये कि अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो हकीकत ही होते हैं, हम उनको ख्वाब कह रहे हैं लेकिन वो हकीकत हैं, और इसीलिए अंबिया के ख्वाब हुज्जत हैं और उनको वही माना जाता है। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं था, मैं उसमें जो है एक कैटेगरी तो मैं मानता हूँ, मैं सिर्फ उन 3 टर्म्स की बात कर रहा हूँ जो कुरान में यूज ऐसे हुई है कि ख्वाब के बहुत नजदीक तो जाती हैं, लेकिन वो टच करके उनके आ जाती है, जिससे पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि जानबूझ के ख्वाब हज़फ किया गया कुरान से, जिससे ये बात साबित हो जाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात कुरान में रखी है वो सब हकीकत है, sheer रियलिटी। ये इस बात की मेरे लिए दलील है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि सारे मिरेकल सच्चे हैं, कुरान में जिसका भी जिक्र हुआ है। राइट, आप सल्लल्लाहु ने कुरान की कोई भी आयत ख्वाब की बुनियाद पर, अगरचे उनका ख्वाब हकीकत था, पेश नहीं की। जो भी आयतें कुरान की नाजिल हुई हैं वो बराह रास्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची हैं और हालत बेदारी में पहुंची हैं। जी, उसकी दलील कुरान में ये है कि जहां पर भी रुया वर्ड आया ना कुरान के अंदर, मतलब नबी अलैहिस्सलाम के बेसिकली 2 जगह यूज हुआ है। एक तो सूरह फत की आखिरी आयत में जहां पर वो बोलते हैं कि आपने एक मंजर देखा था, फिर वो मक्का में एंटर होते हैं, उसके बाद हज की वहां पर सारे रिचुअल्स हैं, उसको अल्लाह ने रुया बोला कि तुम्हारे रुया को हमने सच कर दिखाया है। मतलब रुया वर्ड जहां भी कुरान में आया है वो हकीकती मंजर आया है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रीम नाम की कोई चीज कुरान में मिलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एवरीथिंग इज sheer रियलिटी। ये मेरा पॉइंट था इस पे। ठीक, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, अगले कॉलर हैं एडिन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल यह था कि जब हजरत ईसा आएंगे तो हिंदुओं के साथ क्या होगा? हजरत ईसा आएंगे तो हिंदुओं के साथ क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि यहूद का कितना साथ दे रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। अब अगर ये यहूद का साथ इतना दें तो इनको फिर फंसना ही फंसना है, हजरत ईसा तो छोड़ने के नहीं। तो इसलिए आज मौका है इनके साथ, इनके पास कि भाई अपना किबला दुरुस्त कर लें। क्या ख्याल है आमिर भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अदन भाई का बड़ा मासूमाना सवाल है, तो इससे ज्यादा मासूमाना सवाल ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे मुसलमानों का क्या होगा? मैं अपने मुसलमान दोस्तों से पूछता हूँ, मुसलमानों का क्या होगा? ये बात हकीकत है। उसकी वजह यह है कि 2 चीजें हैं, 2 में से एक हालत होगी। या तो यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होना है। क्या हम अखलाकी तौर पर, इनकलाबी तौर पर, ईमानी तौर पर, रियासती तौर पर अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं, उस जानिब गामजन है? तो ये देखना चाहिए, तभी ईसा अलैहिस्सलाम के झंडे तले हम इकट्ठे हो सकेंगे। या फिर ये है कि वो आए और वो देखें ये हालात, तो वो कहें भाई तुमने अजीब ही मामला बनाया हुआ है, तो वो कहेंगे जैसे पहले थे वैसे ही हो गया मेरे साथ। ठीक है जी हाँ, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हजरत मेहदी की आमद है, ये भी हदीसों के अंदर जिक्र है। हजरत मेहदी की मुखालफत करने वाले पहले कुछ नाम निहाद मुसलमान होंगे, नाम निहाद बोल रहा हूं, और उसमें एक लश्कर शाम से आएगा जो हजरत मेहदी के खिलाफ लड़ाई करेगा और करने के इरादे से निकलेगा, जिस लश्कर को अल्लाह ताला धंसा देंगे जमीन में। तो ये शाम से जो लश्कर आएगा ये अपने आप को मुसलमान ही कह रहा होगा। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली वो पनाह लेंगे बैतुल्लाह के अंदर, जो हदीस मिलती है कि वो उनको पनाह लेनी पड़ेगी अपनी हिफाजत के लिए, और फिर वहां से दरियाफ्त होगी, रीडिस्कवर होंगे। जी हाँ, तो ये बात बहुत अहम है कि अगर मान लें आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद तैयार भी है हजरत ईसा का साथ देने के। यानी वो ग्राउंड ही सेट नहीं हुआ अभी तक। ये असल सवाल है। हाँ, ये असल सवाल है कि हमारा मामला क्या है। और एक मर्तबा जब ग्राउंड सेट हो जाए ना कि भाई मुनाफिक मुसलमानों की सफों से निकल जाएं और मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल एकदम खरे बन जाएं और ऐसे बन जाएं कि मेहदी उठे तो उनके साथ हों और ईसा आए तो उनके साथ हों अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
آمین، تو آمین، پھر آمین۔ بھائی جو لوگ ان کی مخالفت کرنے والے آج ہیں نا، میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ اس طرح ان کی مخالفت کریں گے آئیڈیولوجیکل بیسس پر. وہاں تو پھر گیم ہی چینج ہو چکا ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہے۔ ٹھیک ہے عدین صاحب، اوکے. باقی یہ میں جملہ ایک بولنا چاہتا ہوں عدن بھائی، اگر آپ سن رہے ہیں، ہندوؤں کے یہ سن لیں گے بعد میں، ہندوؤں کے ہاں ایک تصور مانا جاتا ہے جو ریسائیکل کا، اوبیسلی آتماؤں کو بھی ریسائیکل کرواتے ہیں وہ، اور سمے بھی انفائنائٹ لوپ کے اندر چل رہا ہے. تو اس میں ایک تصور یہ ہے کہ جب، یعنی ایک تھیوری کوائن کی جاتی ہے ہندوازم میں، کہ جب کل یگ اپنے پیک کے اوپر ہوگا تو کچھ ایسے درگھٹنائیں گھٹیں گی، ایسے واقعات ہوں گے جو واپس ریورس میں ستیگ کی جانب جائیں گے. ستیگ میں تو یہ جو 4 کال ہیں، ستیگ ہے، دوپر یگ ہے، تریتا یگ ہے، اور پھر کل یگ ہے. تو کل یگ میں ہم گزر رہے ہیں، جیسے ہی وہ حالات آئیں گے تو زیادہ تر ان کو کل کی اوتار کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، جو کہ کل یگ کے اندر ہوں گے. تو اس میں پھر ریورس ہوگا اور ستیگ کا جنم ہوگا دوبارہ سے، جس کو عام طور پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد دوبارہ اس عروج کو جو ہے نا وہ درشایا جاتا ہے یا ایکسپریس کیا جاتا ہے، کہ جس وقت عدل اپنی جڑ گاڑ چکا ہوگا، امن اور آشتی چہار جانب پھیل چکی ہوگی، انصاف کا بول بالا ہوگا، حقوق نافذ کر دیے جائیں گے، اور غربت ختم کر دی جائے گی، اور سب لوگ جو ہیں وہ عزت اور احترام کے ساتھ جئیں گے. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا جیسے ہو چکا ہے. تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک حق پہنچ سکے. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.